پاکستان کا فوجداری نظام انصاف بظاہر قانون کے تابع ہے، مگر حقیقت میں پولیس کے اختیارات اکثر قانون سے بڑے دکھائی دیتے ہیں۔ عام شہری کو شاید اندازہ نہ ہو کہ فوجداری ضابطۂ قانون یعنی کرمنل پروسیجر کوڈ کی دفعات 54 اور 55 پولیس کو غیر معمولی اختیار دیتی ہیں کہ وہ کسی شخص کو بغیر وارنٹ گرفتار کر سکتی ہے۔ دفعہ 54 کے تحت پولیس کو اجازت ہے کہ اگر کسی پر قابل دست اندازی پولیس جرم کا شبہ ظاہر ہو یا کسی کے خلاف قابل اعتبار اطلاع موصول ہو یا کوئی معقول شک کی بنیاد موجود ہو تو اسے فوری طور پر حراست میں لیا جا سکتا ہے۔ بظاہر یہ قانون امن و امان کے قیام کے لیے بنایا گیا تھا، مگر یہی دفعات اکثر انسانی آزادی کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں۔ دفعہ 55 اس اختیار کو مزید وسعت دیتی ہے۔ اس کے مطابق پولیس کسی ایسے شخص کو بھی گرفتار کر سکتی ہے جو اپنی موجودگی چھپانے کی کوشش کرے، اپنی آمدنی کا ذریعہ معاش کا معقول جواب نہ دے سکے، یا جو بدنام زمانہ یا عادی مجرم کے طور پر شہرت رکھتا ہو۔ سوال یہ ہے کہ بدنام یا مشکوک ہونا خود کوئی جرم نہیں، مگر ان دفعات کے غلط استعمال سے یہی الزام کسی شہری کو جیل پہنچانے کے لیے کافی سمجھا جاتا ہے۔ آئین پاکستان کے آرٹیکل 10، 10A اور 14 واضح طور پر زندگی، آزادی، منصفانہ سماعت اور انسانی وقار کی ضمانت دیتے ہیں، مگر زمینی حقائق یہ ہیں کہ پولیس کے غیر محدود اختیارات اکثر انہی بنیادی حقوق کو پامال کر دیتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے مختلف مقدمات میں ان اختیارات پر حدود مقرر کرنے کی کوشش کی ہے۔ عدالت عظمیٰ نے قرار دیا ہے کہ کسی شخص کا صرف FIR میں نام آ جانا گرفتاری کے لیے کافی نہیں جب تک تفتیشی افسر کے پاس معقول وجہ نہ ہو۔ اسی طرح عدالت نے یہ بھی کہا کہ بغیر ٹھوس شواہد کے گرفتاری اختیارات کا ناجائز استعمال ہے، اور اگر پولیس افسر محض FIR کے نام پر کسی کو گرفتار کرے تو یہ آئینی آزادی کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ عدالتی اصول پولیس کلچر میں محض کاغذی رہنما خطوط بن کر رہ گئے ہیں۔ پولیس کلچر کی ایک نمایاں علامت ہتھ کڑی کا غیر ضروری استعمال ہے۔ قانون میں کسی بھی شخص کو ہتھ کڑی لگانا، یا یہ کہہ لیجئے کہ کسی عام شخص کو ہتھ کڑی لگانا لازمی نہیں۔ پولیس رولز 1934 کے تحت صرف مخصوص حالات میں اور بہتر کلاس کے قیدی کو حفاظتی وجوہات کی بنیاد پر ہتھ کڑی لگائی جا سکتی ہے، مگر آج معمولی جھگڑوں یا شک کی بنیاد پر بھی شہریوں کو سر عام ہتھ کڑی لگا کر ذلیل کیا جاتا ہے۔ آئین پاکستان کے آرٹیکل 14 کے تحت انسانی وقار ناقابل تنسیخ حق ہے، لیکن ہمارے نظام میں یہ وقار جرم ثابت ہونے سے پہلے ہی مجرم ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ یوں ہتھ کڑی ایک قانونی اقدام کے بجائے نفسیاتی سزا بن چکی ہے۔ ان اختیارات کا تاریخی پس منظر بھی قابل غور ہے۔ پاکستان کا پولیس نظام برطانوی دور کے آئرش کنسٹیبلری ماڈل پر مبنی ہے، جس کا مقصد انصاف نہیں بلکہ رعایا پر قابو پانا تھا۔ 1861 کا پولیس ایکٹ اسی ذہنیت سے تشکیل دیا گیا، جو عوامی خدمت کے بجائے اطاعت اور خوف پر مبنی تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے آزادی کے فوراً بعد پولیس اصلاحات کی ہدایت دی، مگر سیاسی مداخلت، بدعنوانی اور ناقص تربیت نے ان خوابوں کو دفن کر دیا۔ آج بھی پولیس اسی نوآبادیاتی ڈھانچے میں جکڑی ہوئی ہے، جہاں عام شہری کے لیے FIR درج کروانا کسی عذاب سے کم نہیں، اور بااثر افراد کے لیے قانون محض ایک کھیل ہے۔ تحقیق سے ظاہر ہوتا ہے کہ پولیس کی ناکارکردگی، ناقص تفتیش اور سیاسی اثر و رسوخ نے عوامی اعتماد کو بری طرح مجروح کیا ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں پولیس سب سے زیادہ کرپٹ اداروں میں شمار ہوتی ہے۔ اعلیٰ عہدوں پر تعیناتی سیاسی وفاداری کی بنیاد پر کی جاتی ہے، اور جو افسر اصولوں پر قائم رہے اسے ٹرانسفر یا معطلی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نتیجتاً پولیس کے اختیارات، خواہ وہ دفعہ 54 ہوں یا 55، انصاف کے بجائے اثر و رسوخ کے تابع ہو جاتے ہیں۔ عدلیہ نے بارہا مشاہدہ کیا کہ پولیس کی ناقص تفتیش کے باعث مجرم آزاد اور بے گناہ سزا یافتہ ہوتے ہیں۔ فوجداری نظام انصاف کی سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ گرفتاری تحقیق سے پہلے اور ثبوت کے بغیر کر لی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ نے بارہا حکومت کو ہدایت دی ہے کہ پولیس کے دو بنیادی کام، امن و امان کی بحالی اور جرم کی تفتیش، ایک دوسرے سے علیحدہ کیے جائیں۔
پولیس آرڈر 2002 میں ضلع انویسٹیگیشن برانچ کا تصور اسی مقصد کے لیے پیش کیا گیا تھا تاکہ تفتیش پیشہ ورانہ اور غیر سیاسی بنیادوں پر ہو، مگر 2 دہائیاں گزرنے کے باوجود یہ قانون مؤثر طور پر نافذ نہیں ہو سکا۔ پولیس کے اختیارات کے بے جا استعمال کا نتیجہ یہ نکلا کہ عوام پولیس کو انصاف کا ذریعہ نہیں بلکہ خطرہ سمجھنے لگے ہیں۔ ہر غیر ضروری گرفتاری شہری کے دل سے ریاست پر اعتماد کم کر دیتی ہے۔ اس بد اعتمادی کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پولیس کے اختیارات آئینی حدود میں رہیں، گرفتاری کے لیے ٹھوس شواہد لازمی قرار دیے جائیں اور عدالتی نگرانی کو یقینی بنایا جائے۔ اختتام پر ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ پولیس ریاست کا چہرہ ہے۔ اگر یہی چہرہ خوف، کرپشن اور طاقت کے ناجائز استعمال کی علامت بن جائے تو انصاف کی عمارت خود بخود منہدم ہو جاتی ہے۔ قانون کا اصل مقصد شہری کی حفاظت ہے، نہ کہ اس کی تحقیر۔ لہٰذا وقت آ گیا ہے کہ اختیار اور انصاف کے درمیان توازن بحال کیا جائے تاکہ پولیس عوام کی محافظ بنے، حاکم نہیں۔